جی خوش آمدید. اچھا اب مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ جب آپ لاء پڑھ رہے تھے اور جب آپ یہ ایجوکیشن کا سارا سلسلہ تھا اور بچپن کس طرح کا تھا؟ انوائرمنٹ کیسا تھا؟ ماحول کیسا تھا؟ والد کو آپ نے سیاست میں دیکھا، ارادہ یہی تھا سیاست دان بننا ہے، تو کس کے سے متاثر ہوئے؟ میرے والد صاحب پالیٹکس میں تھے، جیسے میں نے کہا میری فیملی بھی پالیٹکس میں تھی، اپنے والد سے متاثر ہوا. آج اگر میں جس مقام پہ بیٹھا ہوں تو اپنے والد صاحب کی وجہ سے، ان کے دوستوں کی وجہ سے، انہوں نے مجھے ایک بنیاد رکھی دی پالیٹکس میں. آج اس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. صحیح. کیا اور میں محترمہ بینظیر بھٹو کی پالیٹکس، شہید کی پالیٹکس سے بہت متاثر تھا. لندن میں جب میں تعلیم کر رہا تھا تو اس وقت بھی ان کے ساتھ وہاں پر انٹریکشن ہوتا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ. اس کے بعد جب میں پہلے آیا پاکستان 2001 میں تعلیم مکمل کر کے 2001 کے اینڈ میں، تو انہوں نے مجھے NA پہ انہوں نے مجھے کہا کہ کیونکہ میں نے اس وقت صوبائی اسمبلی کے لیے درخواست دی تھی کہ میں پروونشل اسمبلی کا الیکشن لڑوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، آپ نے صوبائی کا نہیں، آپ نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنا ہے اور مولانا صاحب کے مقابلے میں لڑنا ہے. تو مجھے انہوں نے ٹاسک دیا، 4000 ووٹوں سے بدقسمتی سے میں ہار گیا تھا. لیکن اس دفعہ دوبارہ انہوں نے مجھے لنڈن میں کہا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے دوبارہ مولانا صاحب کے مقابلے میں لڑنا ہے. میں نے بھی ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ اس دفعہ ان کو ہرا کر ہی اسمبلی میں پہنچوں گا. اور میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت انسان سمجھتا ہوں کہ مجھے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو اعتماد کیا تھا اور اس پر میں پورا اترا، میں نے وہ سیٹ ان کو جیت کر دی. صحیح. شب و روز میں کیا فرق ہے؟ سوری، دن رات جو ہیں آپ کے معمولات جو ہیں زندگی کے وہ کیسے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں پالیٹکس شروع ہوتی ہے اور رات کو سوتے ہیں تو پالیٹکس. تو یہ بہت ٹائرنگ نہیں ہے؟ مطلب زندگی میں کچھ اور روٹین ایکٹیویٹی اس طرح کی نہیں ہے؟ بس نہیں ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو ضرور پڑتا ہے. ابھی اگر آپ اپنے علاقے کی ترقی کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمات کے لیے، تو ایک بندہ اگر اپنے علاقے کی قربانی دے تو بہت سے لوگوں نے قربانی دی ہیں. تو ہمارے آپ دیکھیں پارٹی، ہماری لیڈرشپ، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھیں، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو دیکھیں، انہوں نے اپنے ملک کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی. گٹھ جوڑ، توڑ پھوڑ اور اس طرح کی جو باتیں ہیں جو سیاست کا آج تک ہماری طرح امتیاز رہی ہیں پاکستان کی سیاست کا، وہ ان پہ کیا کمنٹ ہے آپ کا؟ پالیٹکس تو ہمیشہ دیکھیں نیگوسیشن ہوتی ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہم جن پارٹیوں کے مقابلے میں الیکشن لڑ کر یہاں پر پہنچے، آج ان کے ساتھ نیگوشیشن بھی کر رہے ہیں. مولانا صاحب کے ساتھ میں نے پرسنلی ان کے ساتھ مقابلہ کیا، ہماری پارٹی ان کے ساتھ نیگوشیشن کر رہی ہے. نواز لیگ کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہم نے پنجاب میں، باقی صوبوں میں مقابلہ کیا. لیکن آج ہم پاکستان کو ایک ٹریک پر چلانے کے لیے، ہم یہ ایک بہت اچھا سائن ہے پاکستان کے لیے، جمہوریت سائن ہے. ٹھیک ہے، ہم الیکشن لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں، تمام جماعتیں اپنے ممبرز لے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت ابھر کر پاکستان میں آئی ہے. تمام جماعتوں نے اس پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ آپ اپنا وزیر اعظم بنیں. پنجاب میں جیسے نواز لیگ کی اکثریت ہے، ہم نے وہاں پہ ان کو دعوت دی ہے. آپ دیکھیں صوبہ سرحد میں ہم نے NP کے ساتھ مل کر حکومت بنا رہے ہیں. سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے. بہت زیادہ چیلنجز اکٹھے نہیں کر لیے، ایک پیپلز پارٹی کا اپنا مینڈیٹ، ایک ان جماعتوں کا جو اس کے ساتھ الحاق کر رہی ہیں ان کے مینڈیٹ، ان کے جو منشور ہیں، ان کی ساری چیزیں، یہ سب کچھ لک آفٹر کرنا ممکن ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ہماری اتنی ہائی ایکسپیکٹیشنز کہ اوور نائٹ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. نہیں، انشاءاللہ کسی کے پاس اللہ دین کا چراغ نہیں کہ وہ اس چیز کو ٹھیک کر سکے. لیکن انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے اور ہمارے لیڈر آصف علی زرداری صاحب میں اتنی کوالٹیز ہیں کہ وہ ان سب کو اکٹھا چلا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے ان کو اکٹھا چلاتے ہیں اور ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں. اچھا، کیا ضروری ہے کہ ایک سیاستدان بننے کے لیے اتنا ہی بیک گراؤنڈ، جتنے ہی خاندان کے لوگوں کا سیاست میں ہونا کامیابی کے لیے اور چلنے کے لیے ضروری ہے؟ یا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی بھی جتنے لوگ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں سب وہ ہیں جو بہت بیک گراؤنڈ اور اس کے ساتھ آئے ہوئے سیاست میں اسی طرح سے چلتے رہے. آپ کا تعلق بھی کسی خاندان سے ہے جو سیاست میں بڑے عرصے سے ہے. ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں ہو سکتا ہے کہ نئے لوگ آئیں اور وہ سروائیو کریں اور وہ لے کے چلیں؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب یہ لوگ جب نئے اب میں ٹھیک ہے، میرا فیملی پالیٹکس میں رہی ہے، میں تو ایک نیا نیو کمر ہوں. اب آگے جا کر تجربہ ہوگا، مجھے کچھ سیکھوں گا، پھر جا کے کہیں پرائم منسٹر کے لیول تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہت بڑے تجربے کی ضرورت ہوتی ہے. میں پہلی دفعہ اسمبلی میں آیا ہوں اور میں یہ امید رکھوں کہ میں وزیر اعظم بنوں یا میں صدر بنوں، تو یہ تو غلط ہے. آہستہ آہستہ آپ جائیں گے. اب یہ لوگ جو آج وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کی پچھلے کتنے سالوں سے اسمبلیز میں آ رہے ہیں، ان کا تجربہ ہے. اور یہ لوگ آج اگر اس پوسٹ پر ان کو نامینیٹ کیا جا رہا ہے یا وہ آ رہے ہیں تو مطلب ہے کہ ان کو اپنے تجربے کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے فیملی بیک گراؤنڈ ان کا ہے لیکن تجربہ ہے ان کا. جی صحیح. اچھا، ہارڈ شپس اپنے کیا زندگی میں جسے کہتے ہیں ایک عام پاکستانی جو مشکلات دیکھتا ہے، برداشت کرتا ہے، جن میں سے گزرتا ہے، حالات کی سختی، مسائل کی کمی، مصائب کی زیادتی، کیا اس طرح کا کوئی معاملہ زندگی میں آپ کے ساتھ رہا؟
ان چیزوں کو دیکھا ہے کہ بڑی پلیئرڈ اور بڑی ہی ایک انجوائبل اور ریلیکس زندگی، سونے کا چمچ لے کے چاندی کا چمچ لے کے پیدا ہونا؟ نہیں جی، ایسے کوئی میرا کوئی اتنا بڑا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں، یا اتنے بڑے ہم زمیندار یا ایسی فیملی سے میرا تعلق نہیں. ہم بڑے سفید پوش قسم کے ہوئے ہیں اور نارمل قسم کے ایک زمیندار گھرانے سے میرا تعلق ہے. صحیح. اور والد صاحب کی محنت کی وجہ سے، ان کے وجہ سے آج میں اس مقام تک پہنچا ہوں. اور ہم اپنی جائیدادیں بیچ کر جو ہے نا یہاں تک پہنچے ہیں نا کہ ہم نے جائیدادیں بنائی ہیں. اور انشاءاللہ آگے بھی عوام کی خدمت کرتے رہیں گے جس طریقے سے بھی ہیں، آگے بھی یہی ہوں گے. کوئی انشاءاللہ تبدیل نہیں آئے گی. ہوتے ہیں لوگ منتخب ہونے کے بعد، ممبرز بن جانے کے بعد، کوئی لوگ بڑے مطلب ہے کہ ان کا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے. سمجھ نہیں آتی مجھے اور مجھ سمیت بہت سارے اور ویورز ہیں ان کو بھی، خدمت کرنے کے جو لوگ ہوتے ہیں، اس بات کی عبدالستار ایدھی صاحب کی اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، وہ طاقت لینے کے شوقین نہیں ہوتے، وہ اور طرح سے پھر ایکٹ کرتے ہیں. سیاستدان ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ وہ خدمت کرنے کا شوقین ہے، لیکن جو اس کے ساتھ سے طاقت کا بھی ایک حصول کا بھی ایک وہ ہوتا ہے. چسکا کیا ہے آخر؟ یہ مطلب یہ اس میں ہوتا کیا ہے؟ طاقت کا حصول تو میں نے پہلے کا مقصد نہیں ہے. مجھے اب طاقت نہیں چاہیے. مجھے اگر اپنے علاقے کے لیے ترقیاتی فنڈز ملیں، مجھے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے وسائل ملے جائیں، جو میگا پروجیکٹس میں نے بیان کیے، جو ترقیاتی کام میں نے بیان کیے، مجھے ملے. مجھے کوئی طاقت نہیں چاہیے. میری طاقت میری غریب عوام ہے. اگر ان کی میں خدمت کر سکوں، وہ میرے ساتھ ہوں گے تو میں سب کچھ ہوں. ایک اتنے اسٹرانگ کو چیئرمین کی موجودگی میں آنے والے وزیر اعظم جو ہیں، ان کا سروائیول اور ان کے فیصلوں پہ ان کی اثر اندازی کس حد تک ہوگی؟ ہمارے جو نئے کو چیئرمین ہیں بہت پرانے پولیٹیشین بھی ہیں، پہلے بھی حکومت چلاتے رہے ہیں شہید محترم بینظیر بھٹو کے دور میں، اور ایک بہت ہی نرم دل اور بہت ہی لونگ پرسن ہے. صحیح. لوگ مطلب کہتے ہیں کیسے چلے گی. آپ دیکھیں گے کہ حکومت آنے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، آپ خود مانیں گے کہ واقعی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس دفعہ کچھ کر کے دکھایا ہے. صحیح انشاءاللہ. چلیں لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم فرض. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. کیسی ہیں فرض؟ بالکل الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. یہ اپنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں فیصل صاحب. جی جی. ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو. اور یہ جو کہہ رہے ہیں اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو، ہمارے علاقے کو ترقی دے، ہمارے عوام کو. یعنی سمجھے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی موت کے بعد ایک ایسا وہ ہو رہا ہے اس ملک میں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. صحیح. لیکن اس کی بات میں سے ہمیں یہ لگا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ملک ضرور ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ ہم ترقی کریں گے. بالکل صحیح. اور ہماری دعائیں فیصل صاحب کے ساتھ ہی ہیں. اگر اس طرح ہم اس طرح کے لوگوں کو لے آئیں سامنے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا کہ ہم ترقی کریں گے. اس طرح کے لوگوں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ جس طرح یہ فیصل صاحب ہیں. آپ کیا دیکھ پا رہے ہیں؟ مطلب آپ کن چیزوں کا ایڈمائر کر رہے ہیں؟ سوری، آپ کن چیزوں کا ایڈمائر کر رہے ہیں فیصل صاحب؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں مصفرہ کہ جس طرح فیصل صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنے علاقوں کو ترقی دوں گا، وہاں پہ جو مسائل ہیں تو ان مسائل کو میں آگے لاؤں گا، اسمبلی میں رکھوں گا. صحیح. تو اگر اس طرح ہر علاقے میں، ہر صوبے میں اس طرح کے لوگ آئیں گے تو انشاءاللہ سارے مسائل ہمارے حل ہوں گے. نو ڈاؤٹ. ساتھ رہیے گا. اچھا، یہ جب وعدے کرنے کی باری ہوتی ہے، جب وہ حلقوں میں جانے کی، ووٹ لینے کی باری ہوتی ہے، تو سب الیکشن کیمپین میں آپ کال کریں کسی بھی سیاستدان کو تو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ تو حلقے میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر تو وقت ہی نہیں دے سکتے. کیمپین جب ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد ڈرائنگ روم کی سیاست شروع ہو جاتی ہے. کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ حلقے میں جائے، دوبارہ جا کے دیکھے جو وعدے کیے تھے وہ ان کا کیا ہوا، وہ جن لوگوں سے ووٹ لیے تھے وہ آج کس حال میں ہیں، کیا ہے. اس پہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آنے والے دنوں میں کیا منظر بدل جائے گا؟ نہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو چھوڑ جاتے ہیں اور ڈرائنگ روم تک محدود رہ جاتے ہیں، اسلام آباد تک ہی محدود رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسلام آباد ایک بہت خوبصورت شہر ہے اور بہت لوگوں کو پسند ہے. صحیح. لیکن 5 سال بعد آپ نے پھر اپنی عوام کے پاس جانا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں جو لوگ اپنے عوام کو چھوڑ دیتے ہیں پھر ان کو عوام اسی طرح ریجیکٹ کرتی ہے. جیسے آج کل آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو ریجیکٹ کر کے ہیں، اور جو لوگ عوام کے ساتھ رہیں گے تو وہ ہمیشہ کامیاب رہیں گے. ہار کا جو فیل ہے وہ کیا ہے؟ مطلب آپ نے جب لوز کیا تھا تو کیا محسوس ہوتا ہے جب آدمی ہارتا ہے الیکشن میں؟ میں پہلا الیکشن لڑا تھا اور پہلی دفعہ الیکشن میں عوامی الیکشن تھا اور میں ہارا تھا. ٹھیک ہے، مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا. ایک نوجوان تھا، لندن سے آیا تھا نیا 6 مہینے پہلے، اور میں جا فوراً ہی الیکشن لڑا. صحیح. اور اس کے بعد شہید محترم بینظیر بھٹو نے مجھ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد کی، کیونکہ مجھے اپنے ڈویژن کا پریزیڈنٹ بنایا. پھر 5 سال میں نے اپنے پارٹی ورکروں کو ساتھ مل کر، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پارٹی کو وہاں پر فعال کیا.
اور 5 سال ہم نے MMA حکومت اور مسلم لیگ کاف کا وہاں پر مقابلہ کیا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان دوستوں کی مدد سے, اللہ تعالیٰ کی امداد سے ہم آج کامیاب ہوئے. اپنی جو ہماری غلطیاں تھیں پچھلے الیکشن کی, ان پر ہم نے جو ہے وہ ان کو دور کیا. اور 5 سال عوام سے رابطہ نہیں توڑا, اور عوام کے اندر رہے, خوشی غمی میں ان کے ساتھ رہے. اور آج عوام نے یہاں تک ہمیں پہنچے. اور میں یہی امید لوگ مجھ سے بھی کر رہے ہیں کہ اسی طرح میں ان کے ساتھ دوبارہ عوام میں رہوں گا, اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا, کوئی ڈفرینس فیل نہیں کریں گے. اور بات ہے کہ میں جب وہاں پہ جاتا تھا وہ لوگ مجھے کہتے تھے کہ جی ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو پریویس MNA تھے وہ تو یہاں سے منتخب ہونے کے بعد واپس نظر ہی نہیں آئے, بلکہ اسمبلی میں ایسی کوئی دن نہیں ہے جی وہاں پہ انہوں نے ڈی خان کے لیے آواز بلند کی ہو کہ ڈی خان کے یہ مسائل ہیں. اچھا, بہت سارے لوگ جو ہیں بہت سارے حلقوں سے جب منتخب ہو کے آتے ہیں نیشنل اسمبلی کی نشستوں پہ بیٹھتے ہیں, اور ان کا ایکسپیکٹیشن یہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ آواز وہ بلند کریں گے اس علاقے کے مسائل کے بارے میں. بہت سوں کو تو توفیق ہی نہیں ہوتی کہ وہ سارے سیشنز جو ہیں وہ اٹینڈ کریں. ہمیشہ مسئلہ پڑا رہتا ہے ممبران کی تعداد پوری ہونے کا, اور اگر کورم پورا ہو بھی جائے تو اس کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے ہیں, پچھلے اسمبلی میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے پورے سیشنز کے دوران ایک بھی دفعہ کی بھی بات نہیں کی, جنہوں نے بات ہی نہیں کی. جب آپ ایک حلقے سے سلیکٹ ہو کر آئے ہیں, میرے خیال واپس آئے نہیں, آپ وہاں بیٹھے ان کو لوگوں نے. لیکن وہ آج آپ دیکھیں آج میڈیا اتنا تیز ہو گیا ہے, اتنے مطلب ہے کہ آج وہ لوگ نہیں رہ گئے کہ آپ مطلب ہے کہ لوگوں کو آپ غلط کر سکتے کہ یار یہ ہو گیا ہو گیا. آپ کے کہنے کے مطابق اس اسمبلی کے سارے کورم انشاءاللہ پورے ہوا کریں گے. اور میں اپنی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں ہر پلیٹ فارم پر اپنے علاقے کے لیے آواز اٹھاؤں گا, اسمبلی کے اندر آواز اٹھاؤں گا, اور اپنے لوگوں کے لیے جنگ لڑوں گا, اور زیادہ سے زیادہ فنڈ لے کر اپنے علاقے میں جاؤں گا. اور جب سیشن نہیں ہوگا تو انشاءاللہ آپ مجھے اپنے علاقے میں پائیں گے, اپنے عوام کے درمیان. صحیح. اچھا, جب جیت کا آپ کو پتہ چلا کہ آپ نے الیکشن میں جیت لیا ہے اور اتنے ووٹس آپ کو ملے ہیں, کیا فیل تھا؟ بڑی خوشی محسوس ہو رہی تھی. صحیح. کیونکہ محنت کا پھل جب آپ کو ملتا ہے تو ہر کسی کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. اور خوشی کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ خوشی کا اظہار تو مختلف طریقے سے, بہت خوش تھا, اور میرے جو دوست تھے جنہوں نے میرے ساتھ محنت کی وہ بھی بڑے خوش تھے. خاص کر میری پارٹی لیڈرشپ بہت خوش تھی کہ میں نے ایک بہت ہیوی ویٹ کو وہاں پر شکست دی. جو پرائم منسٹر مطلب بننے کا امیدوار تھا یا پرائم منسٹر لیول کا کینڈیڈیٹ تھا, تو میری لیڈرشپ بہت زیادہ اس سے, میرے اچیومنٹ سے بہت زیادہ خوش تھی, اور بہت بڑے مارجن سے میں نے ان کو ہرایا, یہ نہیں کہ تھوڑے مارجن سے ہرایا. صحیح. اچھا, ابھی تک کیا آپ بھی بات نہیں کر رہے ہیں, خیر پیور سیاسی بیانات ہیں جو آپ دے رہے ہیں. وزیر اعظم کے سلیکشن کا فیصلہ بہت دفعہ مخدوم امین فہیم صاحب کا نام آ کے زیر غور پھر پتہ چلتا ہے اب وہ ہٹ گیا ہے, اب یہ آ گئے, اب یہ آ گئے, اب یہ آ گئے. آج جو آپ کا سیشن ہو رہا ہے PPP کا پارلیمانی, اس کا کیا وہ فائنل ڈیسیجن دے دے گا کوئی؟ ہوپفلی میرے خیال میں آج ڈیسائیڈ ہو جائے گا, اور آپ کے نمائندے وہاں پر ہوں گے پریس کانفرنس میں میرے خیال میں. صحیح. میں نے آپ سے ایک سوال بہت پہلے کیا تھا اور آپ کو ٹائم دیا اچھا خاصا کہ اگر آپ نے اس پہ کچھ تھوڑا سا غور کرنا ہو تو آپ کو کر لیں, کہ آپ کے خیال میں آنے والے وزیر اعظم میں کن خصوصیات کا ہونا بہت ضروری ہے تمام سیاسی جو حالات اور منظرنامہ ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے؟ میرے خیال میں بہت سی خصوصیات کا ہونا لازمی ہے, اور ایک پولیٹیشین کا میں جیسا کہا کہ اس کی سوشل لائف ایسی ہی نہیں ہوتی, عوام کے لیے ہوتے ہیں. اور کمنگ جو پرائم منسٹر ہوں گے ان کے مطلب ہے کہ بہت سے پارٹیز کو انہوں نے ساتھ چلانا ہوگا, اپنے ممبرانس کو ساتھ چلانا ہوگا, اور ایک ایسی ٹیم کو منتخب کرنا ہوگا کہ جو, کیونکہ وہ اکیلا وہ کچھ نہیں کر سکتا, اس کے لیے ایک ایسی ٹیم کی ضرورت ہے جو اس کا بوجھ کم کر سکے. اور انشاءاللہ ہمارا جو وزیر اعظم آئے گا وہ ایسے ہوگا, اور اس کی ٹیم بھی ایسی ہوگی انشاءاللہ کہ تمام پارٹیز کو ساتھ لے کر چلیں گے, اپنے ممبران کو ساتھ لے کر چلیں گے. اور سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو پاکستان کا ہے وہ امن و امان کا ہے, اس کے بعد ہماری اکانومی کا ہے. امن و امان بھی آج دیکھیں کہ میرے خیال میں آپ کے علاقے میں خاص طور پر ہمارے علاقے تو عراق سے بھی زیادہ برے حالات ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں آپ دیکھیں تو ایوریج اگر آپ ڈالیں تو ایک بم ایک دن کا, مطلب ہے کہ ایک دھماکہ ایک دن کا. شمالی وزیرستان کی وزیرستان کے آپ حالات دیکھیں, وہاں پر جو حالات ہیں اس کا زیادہ افیکٹ, سب سے زیادہ افیکٹ ہمارے علاقے پر ہے. ڈی خان, ٹانگ, پھر بنو ڈویژن, لکی اور بنو آپ دیکھیں تو وہاں پر جتنا بھی ہوتا ہے سارا. اور پچھلا الیکشن جو ہم جس طریقے سے لڑیں اور جن حالات میں ہم لڑیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس طریقے سے. جو آپ نے وعدے کیے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ ان علاقوں میں جو ابھی ایک سلسلہ جاری ہے اس کو روکا جائے گا. بالکل انشاءاللہ. میں نے پہلے بھی کسی چینل پر انٹرویو دیا, اور میں نے اپنی پارٹی لیڈرشپ سے بھی, شہید محترم بینظیر بھٹو سے ہماری میٹنگ ہوتی رہی ہیں, آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی ابھی میٹنگ ہوئی ہیں, ان کے ساتھ بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ ہمارا پہلا وہ ہے اچیومنٹ جو ہے وہ وہاں پر امن و امان ہے, اور خاص کر ٹرائبل علاقے میں ان لوگوں کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے. اور میرے خیال میں کہ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جو ڈائلاگس کر سکتی ہیں, صحیح, اور اچھے نیگوشیٹر ہیں سیاسی لوگ. انشاءاللہ ہم ان لوگوں کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے. وہاں سے ٹھیک ہے, وہاں پر جو انلیگل لوگ ہیں ہم ان کو نکالیں گے,
اور وہاں پر امن لائیں گے. آپ دیکھیں کہ واحد یہ بیلٹ تھا, ٹرائبل بیلٹ تھا, جہاں پر ہماری فوج کی ضرورت نہیں تھی. صحیح. ابھی آپ نے 80,000 1 لاکھ فوج وہاں پر ڈپلوائے کی ہوئی ہے, اور یہ واحد بارڈر تھا جہاں پر ہمیں بغیر تنخواہ کے ہمیں ایک فوج میسر تھی, اور ہمارا وہ علاقہ سیف تھا. لیکن آج وہ علاقہ ہمارا سیف نہیں ہے. صحیح. اور اس کا افیکٹ یہ ہے کہ ہمارے سیٹل ایریا بھی آج کل وہاں پر بھی حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں ان تمام چیزوں پہ کے اوپر عوامی نیشنل پارٹی کے جو حکومت اس علاقے میں وہی بنا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے اشتراک کے ساتھ, تو وہاں پر کیا ان کی وہ جو وعدے ہیں پختونستان بننے سے یا کہلوانے سے فرق پڑ جائے گا, کچھ چیزیں بہتر ہوں گی؟ یہ دیکھیں ہمارا وہاں پر الائنس ہے, تو یہ ہم دونوں مل بیٹھ کر ہی وہاں پر جو ہے فیصلے کریں گے کہ کیا کیا جائے صوبے کے لیے. ہمارے بھی کچھ ترجیحات ہیں, ان کے بھی کچھ ترجیحات ہیں, تو ہم دونوں پارٹیز مل بیٹھ کر وہاں پر اکٹھے بیٹھ کر ایک فارمولہ لائیں گے, اور جو بھی ہمارے بھی مطالبات ہیں ان کے بھی ہیں, تو مل بیٹھ کر ایک چیز کا وہ نکالیں گے اور اسمبلی میں انشاءاللہ ہم پاس کریں گے. بہت لمبا نہیں اکٹھا ہو جاتا, بہت ساری چیزیں, مطلب 2+2 4 ہو جاتے ہیں, 2 وعدے آپ کے, 2 ان کے 4 وعدے, اور اس کے ساتھ وہی جو میں بار بار سوال کر رہی ہوں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حالات سازگار ہیں؟ انشاءاللہ اگر آپ اس کے اوپر مطلب ہے کہ پورا یقین ہو اپنے وعدوں کے اوپر اور کمیٹڈ ہوں, تو انشاءاللہ 2+2 اگر 2 22 بھی کریں تو وہ پورے ہو سکتے ہیں. اچھا, اتنے یقین اور اتنے اعتماد کے لیے کیا چیز سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے ایک انسان کی شخصیت کی نشو و نما میں؟ سب سے زیادہ کیا کون سے فیکٹرز؟ آپ میں کرج ہونا چاہیے, اور اپنے جو آپ وہ کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کو اسٹینڈ لینا چاہیے. میرے خیال میں اچھا اسٹینڈ اگر اپنے کمٹمنٹ پہ لیں اور کرج ہو آپ میں, تو انشاءاللہ آپ وہ سب کچھ پورا کر سکتے ہیں, اور خدا پر یقین ہو آپ کا. تو اور اگر حالات اور واقعات جو ہیں وہ اس کی اجازت نہ دیں تو پھر کیا؟ یہ تو ایک سیاستدان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. ایسے تو آپ کسی بندے کو بٹھا دیں اور آپ حکومت دیں تو وہ چلا سکتے ہیں, لیکن کرائسس سے نکالنا ملک کو, یہ ایک سیاستدان کے لیے چیلنج ہوتا ہے, اور اچھے سیاستدان کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کو, اپنے علاقے کو کرائسس سے نکالیں. صحیح. اچھا, گھریلو لیول پہ یا پرسنل لیول پہ معاملات کو جب حل کرنے لگتے ہیں تو بھی سیاسی اپروچ رکھتے ہیں اس میں, یا وہاں پہ کچھ فرق ہوتا ہے؟ غیر سیاسی. غیر سیاسی. تو وہ غیر سیاسی جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے, کیسے طے ہوتا ہے, سوئچ کیسے کرتے ہیں آپ؟ اچھا اب گھر کا معاملہ ہے, اب غیر سیاسی معاملہ ہوگا, اس طرح سے؟ نہیں, میرے خیال میں سیاست میں بھی میرے خیال میں اگر آپ جھوٹ نہ بولیں تو آپ میرے خیال میں کہ ایک اچھے سیاستدان ہیں, کیونکہ اگر آپ ایک کام نہیں کر سکتے ہیں اپنے ووٹر کو, اپنے دوست کو یہ کہنے کہ یہ میں نہیں کر سکتا, تو میرے خیال میں آپ بڑا ریلیکس ہوتے ہیں. صحیح. اور اگر آپ ان کو کہیں کہ نہیں آج کل آخر وہ دوست آپ کو چھوڑ جاتے ہیں, لیکن آپ ایک دفعہ نہ کر دیں وہ کام نہیں ہو سکتا, تو میرے خیال میں آپ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں. صحیح. تو میرے بھی یہی وہ ہوتا ہے کہ جو کام میں نہیں کر سکتا ہوں دوست کو کہہ دیتا ہوں کہ سوری یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا یا میں نہیں کر سکتا ہوں. صحیح. اور اگر کبھی آپ کو بہت زیادہ غصہ یا ڈپریشن یا اس طرح کا فیل ہو تو اسے کیسے کوپ اپ کرتے ہیں, کیسے مینیج کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں کہ غصے کو پی جائیں. ہاں, لیکن آج کل کی جو ریسرچ ہے وہ ثابت کر رہی ہے کہ غصے کو بہت زیادہ پینے والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ صحت مند نہیں رہ پاتے. تو کوشش کریں کہ غصہ نہ ہی آئے. آپ کی وجہ سے جو شخصیت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ ایک بڑے خوش رہنے والے عموماً اور بہت زیادہ چیزوں کی فکر اور زیادہ پرواہ نہ کرنے والی شخصیت ہوں گی, کیا ایسا ہے؟ پرواہ تو خیر کرنی چاہیے, یہ نہیں کہ آپ مطلب لاپرواہ بھی نہیں ہونا چاہیے, اور جو کچھ قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی فیصلہ. آپ بہت کوشش کریں کسی چیز کے لیے تو وہ اگر قسمت میں آپ کے نہ ہو تو وہ نہیں ہو سکتا. صحیح. تو جو قدرت کی طرف سے منظور ہوتا ہے وہی چیز ہوتا ہے, آپ جتنی بھی محنت کریں. صحیح. تو قدرت پہ اگر چھوڑا جائے تو میرے خیال میں وہ اچھی بات ہوتی ہے, پھر بندے کو غصہ بھی نہیں آئے گا اور لاپرواہی بھی نہیں ہوگی. صحیح. آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اپنے سب سے بڑا جو آپ نے آج تک خواب دیکھا ہے وہ کیا ہے؟ میری خواہش تھی کہ میں اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ سیٹ جیتوں, اور میں نے ایک بڑے میرے خیال میں بڑے ہیوی ویٹ کو الیکشن میں شکست دی. یہی میرے خیال میں بہت سے لوگ آئے ہوں گے اسمبلی میں, ایسے لوگ بھی ہیں جو میرے خیال میں 6-7 دفعہ آئے ہوں گے, لیکن میں پہلی دفعہ آیا ہوں اور ایک ایسے بندے کو شکست دے کر آیا ہوں, اور بڑی خوشی میں محسوس کروں کہ لوگوں نے مجھ پر, اپنے علاقے کے لوگوں نے اعتماد کیا ہے. صحیح. یہی میرے سب سے بڑی خواہش تھی اور وہ پوری ہو گئی. اور ابھی سب سے بڑی اس کے بعد جو خواہش ہے وہ اپنے علاقے کی خدمت ہے, کہ زیادہ سے زیادہ میں علاقے کی خدمت کو, تاکہ لوگ مجھے اچھے الفاظ میں اپنے علاقے کے لوگ یاد کر سکیں. صحیح. اور زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ کون سا لگا ہے زندگی میں؟ سب سے زیادہ جہاں مشکل آپ کو کچھ لگا ہو, کوئی فیصلہ کرنا, کوئی ایسا واقعہ, کچھ ایسا زندگی میں ہونے والی بات جہاں پہ آپ تھوڑی مشکل کا شکار ہوئے ہوں؟ ایسے تو ابھی تک کوئی حالات نہیں ہے جس میں مجھے مشکل محسوس ہوئی ہو. مشکل فیصلہ میرے یہ تھا کہ جب مجھے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے 2002 میں, کیونکہ میں مینٹلی طور پر ریڈی تھا پروونشل اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے. صحیح. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو الیکشن میں صرف 20-22 دن تھے, اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنا ہے, اور وہ بھی مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں. تو ایک مجھ پر اچانک ایک فیصلہ آیا اور پارٹی نے اعتماد کیا, اور اتنا بڑی ذمہ داری مجھے دی کہ میں
سوچ رہا تھا اور پھر میں اپنے علاقے کے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا لڑنا چاہیے. میں پارٹی نے اعتماد بھی کیا تھا مجھ پہ, تو میں اس کے لیے مشکل فیصلہ تھا لیکن میں اس کے لیے گیا اور خدا نے مجھے ہمت دی اور بڑا اچھا الیکشن میں نے لڑا. صحیح. اور آج میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں. بالکل صحیح. آپ تو خود ایک وکیل ہیں تعلیم کے لحاظ سے, اب جب کہ عدالت اور عدلیہ کے اوپر وہ سارا فیس جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ الحاق کرنے والی کچھ جماعتوں کے منشور میں شامل ہے اور اس کے اوپر مسلسل بات کی جا رہی ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ اس مسئلے کا کیا حل نکلے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہترین حل قومی اسمبلی ہے, جیسے ہماری پارٹی کے لیڈر نے بھی کہا ہے, اور مختلف پارٹیز کا اپنا ایک ایجنڈا ہے, ہمارا بھی ایک ایجنڈا ہے. ہم کہتے ہیں اس چیز کو قومی اسمبلی کے فلور پر پیش کیا جائے, اس پر بحث ہونی چاہیے, اور جو فیصلہ بھی قومی اسمبلی اکثریت رائے سے کرے گی اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک فری اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہونی چاہیے, کرپشن سے پاک اور انڈیپینڈنٹ. یہ تو سب چاہتے ہیں, لیکن اس کا حل کا جو طریقہ ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک واحد بیسٹ حل ہے. آپ کے پاس ایک اسمبلی ایک فلور موجود ہے اور آپ اسمبلی میں اس کے اوپر بحث کریں. اگر ارکان اسمبلی اس چیز کو پاس کرتی ہیں جوڈیشری بحال ہونی چاہیے تو بالکل ہمیں بحال کرنا چاہیے. صحیح. جو فیصلہ بھی آپ کے پاس ابھی نیشنل اسمبلی موجود ہے, سینٹ موجود ہے, تو جو فیصلہ بھی وہ کریں گے تو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ مروب ہونا, متاثر ہونا, کوئی رول ماڈل ہونا زندگی میں, والد صاحب کی شخصیت کا آپ نے ذکر کیا, لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے فٹ پرنٹس آدمی فالو کرتا ہے مختلف اینگلس میں, کیا آپ نے کچھ ایسا اپنا لیے متعین کیا؟ میں نے کہا کہ میں امپریس ہوا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پولیٹکس سے. صحیح, وہ تو آپ کی پارٹی لیڈر, ان کے علاوہ میں جنرل بات کر رہی ہوں, جنرل اپنی پرسنالٹی کے لحاظ سے, اپنی شخصیت کے لحاظ سے, کچھ لوگوں سے, کچھ افکار سے, کچھ نظریات سے, کیا ایسا ہوا کبھی؟ ایسا جیسے تو نہیں کسی سے ایسے امپریس, اور بلکہ جو خدمت, جیسے پہلے آپ نے کہا کہ عبدالستار ایدھی صاحب جو کر رہے ہیں, جو خدمت نے لی ہے, ان سے میں بہت زیادہ امپریس ہوں, جو اپنے پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا میں یہ خدمات وہ کر رہے ہیں اور جو اچیومنٹ ان کو مل رہی ہیں, ان سے میں بہت زیادہ امپریس ہوں اور بہت اچھا کام وہ کر رہے ہیں. کنٹریبیوشن کس کا ہے سب سے زیادہ آپ کی اس کامیابی میں؟ والد صاحب کے علاوہ بتائیے گا, والد صاحب کا آپ نے ذکر کیا, والدہ اور اس طرح. میری والدہ کی دعائیں, میری فیملی کی دعائیں, خاص کر میری وائف کی جنہوں نے میرے خیال میں قربانی دی میرے لیے. اور کتنا اہم ہوتا ہے ایک مرد کی زندگی میں عورت کا کردار؟ بہت اہم ہوتا ہے, کیونکہ پولیٹکس میں دیکھیں کہ ہم صبح جاتے ہیں اور رات کو ہمارا کوئی شیڈول نہیں ہوتا, رات 12 بجے آ رہے ہیں, 11 بجے آ رہے ہیں, اور مطلب ہے کہ عورت جو آپ کی وائف ہے, اور وہ مطلب ہے کہ ان کی بھی ایک لائف ہوتی ہے اپنی, وہ ہوتی ہے, اور انہوں نے میرے لیے جو قربانی دی پچھلے چند سالوں میں, تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس کو, ان کو بھی. اچھا, اگر یہ سکون میسر نہ ہو, اگر یہ حالات میسر نہ ہو گھر میں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھنا ممکن ہے؟ اگر یہ گھر سے سکون حاصل نہ ہو آدمی کو, تو اس طرح سے کنسنٹریٹ کر سکتا ہے چیزوں پہ؟ میرے خیال میں نہیں کر سکتا آپ کو, اور میرے خیال میں تو بڑا خوش قسمت انسان سمجھتا ہوں, آدمی سمجھتا ہوں کہ مجھے گھر میں ایسا ماحول میسر ہے, مجھے بیک اپ کر رہے ہیں میرے فیملی والے. صحیح. اور آپ کے خیال میں آپ کی بہترین جو ایبلٹی ہے, صلاحیتیں, وہ کون سی ہیں؟ کون سی باتیں ہیں جو آپ کو خود میں بہت اچھی لگتی ہیں؟ میرے خیال میں سچ بولنا, اور مطلب کہ جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے, سچ بولنے چاہیے. یہ عادتیں آپ کے اندر ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہیں؟ ہاں, آپ دیکھ لیں گی فیوچر میں انشاءاللہ. اور کون سی ایسی باتیں ہیں جن سے آپ خود سے مطمئن نہیں ہیں؟ کچھ تھوڑی سی ہوتی ہے نا, غصہ زیادہ آ جاتا ہے, ریئیکٹ کرتے ہیں, کچھ اس طرح کی باتیں؟ غصے پہ انسان کو غصہ آتا رہتا ہے مجھ میں بھی یہ خامی ہے, لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے. کوشش ہے, مطلب بہت زیادہ میں نے اس کے اوپر ٹیک اوور کر بھی لیا ہے. صحیح. تو انشاءاللہ آئندہ بھی ایسا ہوگا. اور کبھی ایسی فیلنگ کسی کو نہیں دی. ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ زیادہ نوٹس کرتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتی, تو خیر وہ ہمارے جو نزدیکی دوست ہوتے ہیں ہمیں بتاتے رہتے ہیں, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے اوپر. تنقید آپ پہ کرے کہ غصہ نہیں آتا؟ نہیں, میرے خیال میں کہ تنقید کرنے والے دوست ہی آپ کے بہترین دوست ہوتے ہیں, جو آپ کو اپنی خامیاں بتاتے ہیں اور اس کو آپ کو ٹیک اوور کرنا چاہیے, ان کو پورا کرنا چاہیے تاکہ آپ میں وہ خامیاں نہ ہوں. میرے خیال میں تنقید کرنے والے جو آپ کے دوست ہیں, جو آپ کو اپنی خامیاں بتاتے ہیں, وہی آپ کے بہترین دوست ہیں. بہت شکریہ, آج آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے لیے وقت نکالا. آئی ہوپ کہ وہ جو ایک طریقہ ہے کہ سیاست میں آنے کے بعد اور کسی منصب اور عہدے پہ بیٹھنے کے بعد بھی آپ وقت نکالیں اس طرح سے, اور بات چیت آپ سے ہو سکے. اینڈ وی وش یو آل دا بیسٹ. آپ نے دیکھا ہمارے ویورز کس طرح سے آپ کے لیے وشز کا اظہار کرتے رہے, وہی دعائیں ہماری بھی آپ کے لیے ہیں. اللہ کرے کہ آپ کی توسط سے اور آپ کے وسیلے سے ہی بہت سارے لوگ جو کہ منتظر ہیں اچھے کاموں کے اور آپ کی مدد کے, ان کو وہ مدد مل سکے. اینڈ تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.